نئی زندگی۔ جو معیشت کے ماہرین ہیں نا، وہ قربانی کے اس فلسفے کو نہیں مانتے. کہتے ہیں اسلام کا زکوٰۃ کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے ہمیں، اور جو بھی مالی عبادتیں ہیں، قسم کا کفارہ ہے، فدیہ ہے، یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، مگر وہ قربانی ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی یہ ایک ہی دن میں یا 3 دنوں میں آپ نے کروڑوں جانور ہلاک کر دیے. اگر یہ محفوظ رہتے تو سارا سال یعنی بوقت ضرورت ان کو کاٹ کے غریبوں کو کھلایا جا سکتا تھا، صدقہ کیا جا سکتا تھا اس میں. اور یعنی جو تقسیم ہے نا خوراک کی، وہ کسی بھی لحاظ سے یعنی اس سے میچ نہیں کرتی ہے کہ آپ 1-2 دن میں ہی اتنے جانور کاٹ دیں، کیونکہ اس میں ضائع بھی بہت ہوتا ہے گوشت. یعنی اس کی ایک سادہ مثال ہے نا، آپ کے محلے میں کچھ غریب ہیں اور آپ کے پاس 100 گائیں ہیں، تو عقل کیا کہتی ہے کہ ان 100 گایوں میں سے روزانہ آپ 1 کاٹیں یا مہینے میں 1 کاٹیں. لیکن کوئی آپ کو آ کے حکم دیتا ہے کہ ان 100 گایوں میں سے 50 آپ آج کاٹ دیں، تو آپ کہیں گے بھائی اس سے تو فائدے کے بجائے نقصان ہے، کیونکہ ہم کتنا اگر فریج میں اسٹور بھی کر لیں پھر بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہاں پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ بالکل عقل اور قیاس کے بالکل خلاف ہے. یعنی اس پر یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ رزق کی غیر متوازن تقسیم ہے، دولت کی غیر متوازن تقسیم ہے، یہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے کہ یہ میرے حکم کے سامنے اپنی عقل چلاتے ہیں یا میرے حکم کو فالو کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نا کہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت. یعنی اس میں آپ نے ان تمام اشکالات کا جواب دے دیا جو آج کل ماہرین معیشت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے لٹا رہے تھے تو اس کی کوئی عقلی لاجک نہیں بنتی کسی بھی لحاظ سے، کیونکہ نہ بچے نے کبھی کوئی جرم کیا، اور ویسے بھی نابالغ بچہ تو وہ تو جرم کرے تو پھر بھی سزا کا مستحق نہیں ہوتا، اس میں تو یعنی عقل کامل طور پر نہیں ہوتی نابالغ بچے میں. تو وہ نابالغ بھی ہے بیٹا اور اس میں معصوم بھی ہے، اور ان کی بڑی اچھی صفات خود قرآن نے بیان کی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی. تو اس کے باوجود جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ بیٹا دیا بھی اللہ نے ہے، چھین بھی ہو سکتا ہے، بس جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسا کرو. تو یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے نا، یہ ہے کہ یہ جانور پیدا اللہ نے کی ہیں، ان کی نسل، گروتھ ریشو، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ 3 دن میں کروڑوں جانور کاٹ دو، تو ہم یہ اتنا مہنگا ترین مال جو دنیا میں ایک انسان کے لیے، یعنی ہر دنیا کی ہر قوم ان کا گوشت کھاتی ہے، تو ہم اللہ کے حکم کو فالو کر کے اس کو کاٹ ڈالیں گے. تو یہ جو کاٹنا ہے اس میں صدقہ یہ دوسرے درجے کی چیز ہے. جانور کو ہلاک کرنا یا اس کے گلے پہ چھری پھیرنا یہ اصل عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں آپ کسی غریب کی ویسے مدد کریں گے تو اتنا ثواب نہیں ہے، آپ کو جانور ذبح کریں گے تو زیادہ ثواب ہے.